لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم۔ گرامی قدر حضرات، معزز محترم سامعین و حاضرین، گفتگو کا عنوان ہے حسن اخلاق۔ احباب گرامی، اخلاق بلا شبہ دین اسلام کا ایک اہم جز ہیں اور ایک اہم حصہ ہیں۔ یعنی جس طرح دین کے اندر عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی طرح ایک پراپر ایک بنیادی شعبہ وہ اخلاقیات کا بھی ہے۔ اور اسلام کے اندر اخلاقیات کا کتنا بڑا حصہ ہے اور یہ کتنا بڑا ایک رکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت امام غزالی اپنی کتاب مکاشفہ میں لاتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مد دین، حضور دین کیا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب دین کے متعلق سوال ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو عرض کی مد دین، حضور دین کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حسن الخلق، فرمایا دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ وہی شخص جو ہے ثم اتاہ من قبل یمینہ، وہ بندہ اب اٹھ کر میرے اور آپ کے آقا کی دائیں جانب آ گیا، دائیں جانب آ کر پھر یہی سوال کیا مد دین، حضور دین کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا حسن الخلق، فرمایا دین اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ثم اتاہ من قبل شمالہ، وہی بندہ اب بائیں جانب آ جاتا ہے، آ کے پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سارے کا سارا دین یہ کیا ہے؟ یعنی وہ چھوٹے سے جواب کے اوپر گویا کہ یہ حیران ہو رہا ہے کہ سارا دین حسن اخلاق۔ پھر بائیں جانب آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد دین، حضور دین کیا ہے؟ لیکن آقا نامدار اسی طرح فرماتے حسن الخلق، فرمایا دین اچھا ہی اخلاق ہے۔ پھر وہ بندہ ثم اتاہ من ورائہ، پھر کچھ صحابہ بیٹھ کے وہ بندہ پلٹ کر پھر پیچھے سے جانے لگا اور پھر واپس آ گیا۔ پھر عرض کرتا ہے آقا مد دین، اب اتنی بار وہ سوال کر رہا ہے، حضور بار بار وہی جواب دیتے ہیں۔ آ کے پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دین کیا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اما تفقہ، فرمایا کب تو سمجھے گا، کب تو سمجھے گا؟ فرمایا دین یہی ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ اب حضور نے اخلاق کی وضاحت کر دی، یعنی اخلاق کو کھول دیا۔ اخلاق اس سے کہتے ہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو رکھ لے۔ سادہ سی اخلاق کی تعریف یہ ہے، اخلاق یا خلق انسان کی طبیعت کا وہ حصہ ہے جس کے لیے اس کو کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں کرنی پڑتی۔ یوں سمجھے کہ غصے میں ہو، خوشی میں ہو، ہر حال میں اس کی طبیعت اگر برابر رہے اور جو طبیعت اس کی متوسط رہتی ہے وہ اس کا اخلاق ہے۔ یوں لگا لیں ایک بندہ خوشی کے اندر کبھی گالی نہیں دیتا، لیکن لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینی شروع کر دے، سمجھیں کہ اس کا اخلاق وہ ہے جو غصے میں آپ نے دیکھا ہے۔ اگر نہ وہ تو وہ تصنع کر رہا تھا، بناوٹ کر رہا تھا کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں، لیکن غصے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ پھر اس کا اخلاق کھل کے سامنے آ گیا کہ اس کی اصل جبلت اور فطرت کیا ہے۔ تو وہ طبیعت جو انسان کی ہر حال میں ظاہر ہوتی ہے وہ اس کا اخلاق ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حسن اخلاق کیا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ دین کیا ہے، اب پوچھا جا رہا ہے حسن اخلاق کیا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا تو امام غزالی اپنے احیاء میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں
بڑی پیاری سی بات ارشاد فرمائی اور قرآن کی ایک آیت کو تلاوت فرمایا. پوچھا گیا حسن اخلاق کیا ہے؟ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. فرمایا حسن اخلاق یہ ہے معافی کو لازم پکڑو، اور وامر بالعرف اور کسی کو کوئی حکم دو تو بلائی کے ساتھ، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اپنے رخ کو پھیر دو. یعنی بحث بن فضول قسم کی لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑو، اپنے آپ کو ان جھنجھٹوں سے بچاؤ. یہ جو ہے وہ حسن اخلاق کی تعریف ہے. اور احباب گرامی یاد رکھیں حسن اخلاق دین اسلام کا کتنا بڑا ایک شعبہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت جو انسان کے میزان کے اندر سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ اس کا تقوی ہوگا اور حسن اخلاق ہوگا. اور ایک روایت میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فلانتن تصوم النہار و تقوم اللیل. حضور فلاں عورت سارے دن روزے رکھتی ہے اور راتوں کو نفل پڑھتی ہے، اتنی اس کی عبادات کی بلندی ہے، اتنی اٹھان ہے. اب دیکھیے کہ اگر اخلاق اچھے نہ ہوں تو عبادات بھی قابل قبول نہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت روزے رکھتی ہے مسلسل اور راتوں کو نوافل پڑھتی ہے، لیکن اس کی ایک خامی ہے وہی سیئۃ الاخلاق، اس کے اخلاق برے ہیں، خلق اچھا اس کا نہیں ہے. جب یہ بات کی گئی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ نے عرض کی اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ کرتی کیا ہے کہ وہ توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان کے ساتھ پڑوسی کو ایذا دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے یا دیگر ان کو تکلیف دینے کے کام کرتی ہے. جب یہ بات کی گئی تو رسول کریم نے اس کی عبادت کی کوئی کوانٹٹی نہیں پوچھی کہ مقدار کتنی ہے، کتنی نفلیں پڑھتی ہے، کیا ساری رات پڑھتی ہے یا کچھ حصہ پڑھتی ہے یا کتنی مدت بیت گئی نفلیں پڑھتے ہوئے. ساری عبادات کو صرف نظر کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عبادات کا اس کے پاس ایک انبار تھا. حضور نے ساری عبادات کو صرف نظر کیا اور فوراً اس کے اخلاق کا جب سنا کہ اچھے نہیں تو فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، وہ تو روزے بھی رکھتی ہے، وہ تو بڑی خوش اخلاق بھی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا دین اسلام کا معیار اخلاق پہ جا کے پڑتا ہے. کیونکہ جب انسان عبادات کرے، اپنے زکاتیں دے، خیراتیں کرے، لیکن اپنے اخلاق کو اچھا نہ رکھے، جب کسی سے بولے تو جھگڑا کرے، بات کرے تو گالیاں دے، فحش گوئی سے کام لے، سخت رویے سے کام لے، سختی سے کام لے، تو اب اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ مل مفلس، یہ مفلس غریب کون ہوتا ہے؟ غریب کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، غریب ہو بیچارہ، کچھ بھی اس کے پلے نہ ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس اسے نہیں کہتے. فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا. فرمایا مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت جو آئے گا اس حال میں یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکات و صیام، نمازیں بھی لے کر آئے گا، زکاتیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لائے گا. قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ جھوٹی تہمتیں لگائی ہوں گی، واکل مال ھذا، کسی کا مال ناجائز طور پہ کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا. یہ تمام جرم بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی. جب نیکیاں ان کو دی جائیں گی تو اگر اس کے ساتھ حساب چکتا ہونے سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے. جب گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے تو فرمایا ثم طرح فی النار، جس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. مفلس یہ ہے روز قیامت جو نیکیوں کا انبار لے کے جائے لیکن کچھ بھی اس کے پلے نہ رہے. یہ وجہ کیا بنی؟
یہ اخلاق کی برائی تھی جس نے اس کی ساری عبادات کو آگ لگا کے رکھ دی، ساری عبادات کو جلا دیا۔ اب دیکھیے اخلاق کا اتنا بڑا دخل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے حضور یمن کی طرف بھیج رہے تھے قاضی بنا کر اور وہاں پہ فیصلے کرنے کے لیے، تو آخری جملہ جب میرا پاؤں جو ہے وہ رکاب میں تھا، سواری پہ مجھے حضور سوار کر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آخری جو لمحات تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے معاذ احسن خلقک للناس، فرمایا اے معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا رکھنا، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا معاذ۔ حضور مختصر سا جملہ فرماتے معاذ اخلاق اچھے رکھنا، اور جس بندے کا خلق اچھا ہو، جس بندے کا اخلاق اچھا ہو، اس کو کوئی دنیا میں مات نہیں دے سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام خود اخلاق کی اتنی بلندی ہے کہ رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنا بلند اخلاق ہے کہ حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الاخلاق، الہی میں تیری بارگاہ میں صحت کا، عافیت کا اور اخلاق کے حسن کا سوال کرتا ہوں۔ اندازہ کریں کتنا اہم ہے حسن اخلاق کا چیپٹر کہ حضور اتنے بلند اخلاق کے مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود کہتے ہیں مولا مجھے اخلاق کا حسن عطا فرما۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بارہا یہ اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے اخلاق کی خوبصورتی عطا فرما، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب حضور کبھی اپنے چہرے کو دیکھتے تو آپ فرماتے مالک تو نے میرا چہرہ حسین بنایا ہے، میرے اخلاق بھی اچھے رکھ۔ اور یہی آئینہ دیکھنے کی سنت امت کو دے دی کہ جب آئینہ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ مولا تو نے ہماری شکلیں اچھی بنائی ہیں تو ہمارا کردار بھی اچھا رکھنا ہمارے، کیونکہ کردار کی برائی ایسی ہے کہ شکلوں کا سارا حسن بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، شکلوں کا سارا حسن پھر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کردار کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ کردار اتنی عظیم چیز ہے۔ عوام گرامی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ آج ہمارے زندگی کے معاملات کو بد اخلاقی کی دھوپ نے جلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے داؤ پیچ کے اندر، یعنی دنیا کے اندر وہ بندہ بڑا فنکار سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو دا لگا لے کہ جناب میں نے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنے دی، حالانکہ ایسی صورتحال کے اندر وہ لوگوں کا مال بٹور رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ کامیابی ہے۔ حقیقت یہ ہے کامیابی یہ ہے تم اپنے اخلاق کے ساتھ کسی کا دل جیت رہے ہو۔ بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آتے تھے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارا حال یہ ہے لوگ ہمیں دیکھ کر دین سے پھرے جاتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نفرتوں سے ملنا کہ جیسے کتنی ہماری خاندانی کو دشمنیاں چلی آتی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا تو کچھ نہیں کر سکتا اپنے بھائی کے لیے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کم از کم اپنے بھائی کو مسکرا کے تو مل لے، یہ بھی صدقہ ہے تیری جانب سے۔ حضرت عبداللہ بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے ایک وقت تھا جب ہم کوئی لقمہ اپنے بھائی کے منہ میں ڈالتے تو مزہ اپنے منہ میں آیا کرتا تھا۔ یہ ان کا باہمی تعلق، باہمی محبتیں تھی۔ اپنی زندگی کے معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بطور اسوہ پکڑیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق کرتے ہوئے، اپنے بہنوں کے ساتھ پیش آتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام کا اسوہ یاد رکھیں کہ حضور کی جب بہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام اس وقت ایک جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام محافظ ہیں، بہن محافظوں کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میرا راستہ چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں خاتون تم آگے نہیں جا سکتی، آگے ہمارے آقا نامدار چلو فراز سے۔ وہ کہتے ہیں خلو سبیلی، میرے راستے چھوڑ دو کیونکہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ جب یہ بات ہوتی ہے صحابہ کی تلواریں جھک جاتی ہیں اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور ایک خاتون ہے، کہتی ہے تعارف یہ کرواتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا نام شیماء بتاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو وہ میری بہن ہے۔ تو جب وہ قریب آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھی، اپنی چادر کو بچھایا اور انہیں بٹھا دیا، کہا بہن بیٹھ جاؤ۔ جب بہن بیٹھ گئی تو اب ایک وہ وقت تھا کہ جب لوریاں دیا کرتی تھی،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آقا آج میں قیدیوں کے اندر آئی ہوں، تو حضور آپ کو وہ وقت یاد ہے جب میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی؟ حضور کو کیا یاد نہیں ہے، لیکن سرکار پھر بھی بڑی توجہ سے اپنی بہن کی بات سنتے ہیں۔ عرض کرتی ہیں حضور وہ وقت یاد ہے جب میں آپ کو تالاب پہ لے جاتی تھی؟ حضور وہ وقت یاد ہے جب آپ کو لوریاں سناتی تھی؟ اور لوریاں کیا تھی؟ یا رب ابکر لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، الہی یہ میرا مکی بھائی جب جوان ہو تو اتنا سونا جوان ہو، زمانہ رک رک کے اس کا حسن دیکھا کرے۔ یہ وہ لوریاں تھیں۔ تو جب حضور ان سے اپنی بہن سے باتیں سن رہے ہیں تو آنکھوں سے اشک رواں ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، اور بڑی محبتوں کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر بہن عرض کرتی ہیں حضور میں قیدی بن کے آئی تھی۔ سرکار فرماتے بہن کیا چاہتی ہو؟ تو میں نے سرکار فرماتے تمہیں آزاد کیا، چھوڑا، اتنی سواریاں، اتنے خدام بھی ساتھ دیے، اتنے کپڑے بھی دیے، لیکن بہن حضور کی ہیں، عرض کرتی ہیں سرکار میں تنہا آزاد نہیں ہونا چاہتی، میرے قبیلے کے افراد کو بھی ساتھ آزاد کیا جائے۔ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی بہن کو تمام لوگوں کو ساتھ آزاد کر کے رخصت کیا۔ پھر صحابہ کے پاس آئے، فرمایا میرے صحابہ آج ایک ایسا معاملہ پیش آیا ہے، جب کبھی کوئی بات ہوتی میں تم سے مشورہ لیتا تھا، لیکن آج میں نے تم سے مشورہ نہیں لیا، کیونکہ زمانے بھر کے لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو درس دینا تھا۔ لوگوں بہن دروازے پر آئے تو پھر اپنے نبی کا اخلاق یاد رکھو، پھر اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ آج لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، ماتھے پہ بال پڑ جاتے ہیں، بہن گھر آگے کیا بنے گا۔ ایک مدت تک اس نے اسی گھر میں اپنا وقت گزارا ہے، اور پھر وہ دوسرے گھر میں چلی گئی، تو آج جب وہ اپنے گھر میں لوٹ کر آئے تو کیوں بھائی اپنے ماتھے پہ بال ڈالے؟ اپنی بہن کو دروازے پہ دیکھ کر اپنے نبی کے اخلاق کو مد نظر رکھے۔ اور پھر جب ماؤں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات آئے، خوش اخلاقی کی بات آئے، تو پھر حضور کا اخلاق یاد رکھے۔ جن کے لیے حضور نے اپنی چادر کو بچھا دیا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضور یہ چادر کس کے لیے بچھاتے ہیں؟ فقیل ہی امہ التی ارضعتہ، صحابہ نے کہا اے سوال کرنے والوں، یہ حضور کی وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ یہ دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ حضور اتنا خوش اخلاقی سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو اپنی حقیقی ماں سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ تمام معاملات کے اندر ہم اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا کرے اسے اچھا کرو، جو برا کرے اسے برا کرو۔ میرے بھائی یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو دکانداری ہے، پیسے دو اور سودا لو، یعنی جیسا کوئی سلوک کرے ویسا اس کے ساتھ کر دو۔ اخلاق والا یہ نہیں دیکھتا کوئی کیا کر رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ حسن اخلاق والا شخص یہ نہیں دیکھتا کوئی کیا کرتا ہے، حسن اخلاق والا یہ دیکھتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ بزرگ لبے دریا چلتے تھے، ایک موذی کیڑے کو دیکھا کہ پانی میں گر رہا ہے، پکڑ کے باہر نکال دیا، جب نکالا تو اس نے بزرگوں کو ڈس دیا اور پھر گر گیا، جب گرا تو انہوں نے دوبارہ نکال کے رکھا، پھر ڈسا اور پھر گر گیا۔ اب بار بار وہ ڈستا ہے اور گر جاتا ہے، یہ نکال کے باہر رکھ دیتے۔ کوئی دانا زیرک شخص پاس سے گزر رہا ہے، کہنے لگا جناب کیسے آپ بندے ہیں، وہ بار بار آپ کو ڈستا ہے، آپ بار بار نکال کے باہر رکھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اگر یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کوئی برا کرتا ہے تو جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ جب اچھا کریں گے وہ خود شرم کھائے گا، اسے خود خیال آئے گا کہ یار یہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ برا کرتا ہوں۔ بروں کے ساتھ اچھا کرنا ہو تو اپنے نبی سے سیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو عورت کوڑا پھینکتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام پھر اس گلی سے گزرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور جب وہ بار بار کوڑا پھینکتی ہے تو آپ راستہ کیوں نہیں بدل لیتے؟ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میں راستہ بدل لوں گا تو اس عورت کو کون بدلے گا؟ تو فرمایا میں لوگوں کے مزاج بدلنے آیا ہوں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ عورت کوڑا نہیں پھینکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ آج کیا وجہ ہے اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج وہ بیمار ہے۔ اب اخلاق دیکھیں، حضور فرماتے ہیں آؤ ذرا اس کی تیمارداری تو کر کے آؤ ذرا پتہ تو کریں اس عورت کا حال کیا ہے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں تو حضور کو صحابہ کے ساتھ دیکھ کر عورت پریشان ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں نے انہیں دکھ دیا، آج یہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورت کے حالات کو دریافت کرتے ہیں پھر اٹھ کر آنے لگتے ہیں، عورت آواز دیتی ہے کہتی ہے آپ بدلہ لینے نہیں آئے تھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں دنیا میں بدلے لینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو جب اتنا بڑا اخلاق دیکھتی ہے کہ میں کیا کرتی رہی اور یہ کیا کر رہے ہیں،
تو عورت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے آپ کا کون سا دین ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ کسی کا دل جیتنا ہو تو اپنا اخلاق پیش کرے، دل بدستاوت کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل جیت لیں گے یہ حج اکبر ہے، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ 1000 بار کعبے کے چکر لگانے سے کسی کا دل جیت لیا جائے تو یہ انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کعبے کا طواف کیا جائے تو عبادت بہت بڑی ہے، لیکن انسان ممکن ہے اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ پایا جائے، لیکن کسی کا دل جیت لو گے یہ تمہاری بہت بڑی فتح ہے۔ تو احباب گرامی، آخر پر یہی بات عرض کرتا ہوں، آج جدت پسندی کا دور ہے، ہم اپنے آپ کو بدلتے جا رہے ہیں، بڑا ماڈرن کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق جو ہے اس کے اندر بھی بڑی خستہ حالی آتی جا رہی ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا رکھا جائے، کیونکہ جتنا بھی اپنے آپ کو بدل لیں گے، جب تک اخلاق نہیں بدلے گا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان آج کل یہ دوڑ تو لگا رہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی فکر سے بدل رہا ہے، افکار سے بدلا تو کوئی کار سے بدلا، بدلے ذرا حالات تو پھر نام بھی بدلا، ملا کبھی پنڈت کبھی قاضی کبھی خواجہ، صبح کو جو رکھا تھا وہ پھر شام کو بدلا۔ ہم اپنے آپ کو جدید نام دینا چاہتے ہیں، یعنی صبح کو جو رکھا تھا وہ پھر شام کو بدلا۔ ناموں کی تو سوغات لیے پھرتا ہے ناداں، بیکار ہے یہ سب اگر اخلاق نہ بدلا۔ اگر ہم نے اپنے کردار کو نہیں بدلا تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، اقبال بڑا بیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔